یہاں ہم چلتے چلتے مرزا صاحب کی بھی ایک مثال پیش کر دیتے ہیں. ویسے تو ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب بھی دوگلی پالیسی اپناتے ہیں, دروغ گوئی کرتے ہوئے ان کا حافظہ بھی جواب دے جاتا ہے. ایک وقت میں کچھ کہتے ہیں, دوسرے وقت میں کچھ کہتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے پیش کیا, ایک طرف کہہ رہے ہیں اہل سنت والا عقیدہ ہے اور دوسری طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازیاں کر رہے ہیں. تو امام ابن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ ہم نے پیش کیا, یہ بالکل الٹ ہے. اہل سنت, وہ اہل سنت کے امام ہیں, تو ان کے خلاف عقیدہ بنا کر یہ اہل سنت کا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہاں ہم ایک اور مثال مرزا صاحب کے حوالے سے پیش کرتے ہیں, اور یہ ایسی مثال نہیں کہ 2 سال پہلے 5-7 سال پہلے انہوں نے ایک بات کہی ہو اور آج وہ دوسری بات کہہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ آپس میں تعارض و تناقض ہے. 7 سال پہلے والی بات اگر کسی بندے نے اعلانیہ طور پر رجوع نہیں کیا, اس کا موقف نہیں بدلا, اور وہ بات دوبارہ سے اس کے الٹ کہہ رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ دروغ گوئی کر رہا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, غلط بیانی کر رہا ہے. یا تو پہلی بات کو کنڈیم کر دے, کہے کہ میرا وہ موقف ٹھیک نہیں تھا, میری تحقیق بدل گئی اور اب میرا موقف یہ ہے, پھر تو ٹھیک ہے, انسان کا موقف بدل سکتا ہے دلائل کی روح سے. لیکن یہ کوئی 5-7 سال پرانی بات نہیں ہے, اور 5-7 مہینے بھی پرانی نہیں ہے, اور 5-7 دن بھی پرانی نہیں ہے, حتیٰ کہ 5-7 منٹ بھی پرانی نہیں ہے. مرزا صاحب کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے 2 منٹ پہلے کیا کہا تھا. صرف 2 منٹ کے فاصلے پہ ایک بات کہہ رہے ہیں اور اسی بات کو کنڈیم کر رہے ہیں 2 منٹ بعد. بالکل 2 منٹ کا فاصلہ ہے. آپ خود یہ بات ان کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں, ہم سکرین شاٹ بھی لگا دیں گے اور ان کی ویڈیو ہم سنا بھی دیتے ہیں. آپ اندازہ بھی لگا لیں گے کہ ایک ہی لیکچر ہے اور ایک ہی سیکوینس میں ٹائمنگ بھی ہم آپ کے سامنے دکھائیں گے کہ ٹائمنگ بھی 2 منٹ کا صرف فاصلہ ہے. مرزا صاحب پہلے خود اپنی بات کر رہے تھے, اپنے حوالے سے اپنا موقف پیش کر رہے تھے کہ تراویح سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں, نفلی نماز ہے. تو اس پہ انشاءاللہ ہم رمضان المبارک سے پہلے ایک ویڈیو بھرپور ریکارڈ کروائیں گے. غامدی صاحب کا موقف جو تراویح کے حوالے سے مرزا صاحب کا اور جھالوی صاحب کا, اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ یہ کیا قرآن و سنت کے موافق ہے یا مخالف ہے. انشاءاللہ اس پر بھرپور لیکچر ہوگا. ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے, صرف بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب ایک لفظ خود بولتے ہیں 2 منٹ پہلے, اور 2 منٹ بعد اسی لفظ پر جرح کر رہے ہیں کہ یہ لفظ غلط ہے, نہیں بولنا اسے. کہتے ہیں کہ یہ تو بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا, اور یہ بات 2 دفعہ انہوں نے بولی. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا, یہ بالکل صحیح ہے. آپ نے ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے شامل نہ ہوں, علیحدہ سے نماز پڑھو. جب صحابہ کرام تیسرے دن بھی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جماعت نہیں کروائی تیسرے دن کے بعد. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تھا, 2 دفعہ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے شامل نہ ہوں, الگ سے یہ نماز پڑھیں. اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا. بالکل صحیح ہے, آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو. لیکن 2 منٹ بعد سوال ہوا مرزا صاحب سے, 2 منٹ بعد, اسی بات کرنے کے 2 منٹ بعد آپ کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تھا, اور 2 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈانٹا تھا صحابہ کو. 2 منٹ بعد جب سوال ہوا کہ شیعہ عالم نے تقریر کی, اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانی ہوتی تو جامع مسجد میں تشریف لے جاتے. چونکہ شیعہ بھی تراویح کے مخالف ہیں نا, تو غامدی صاحب بھی مخالف ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانی ہوتی, یہ شیعہ کی بات کر رہے ہیں, تو صحابہ زبردستی شامل ہوئے. آپ نے پڑھانی ہوتی خود مسجد میں آ کے پڑھاتے, آپ تو گھر میں تھے, صحابہ نے پیچھے صفیں باندھ لیں. کہتے ہیں صحابہ تو زبردستی شامل ہوئے, تو آپ نے صحابہ کو ڈانٹ کر مسجد سے نکالا. آپ نے صحابہ کو ڈانٹ کر مسجد سے نکالا. یہ ایک شیعہ عالم کی بات ان کے سامنے پیش کی گئی. اس کے جواب میں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں, ڈانٹ کے نہیں, کہتے ہیں یہ بات غلط ہے, اس طرح نہیں تھا, ڈانٹا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ڈانٹ کے نہیں نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ غضبناک ہوئے, آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی, آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پر فرض نہ ہو جائے, پڑھنے کو غلط نہیں کہا. تو کہتے ہیں الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے. الفاظ کا چناؤ صحیح ہونا چاہیے, ورنہ ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ ڈانٹ کر نہیں, نہیں ڈانٹ کر نہیں,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ناراض ہوئے اور وہ بھی ان کی خیر خواہی میں، آپ نے ڈانٹا نہیں ہے انہیں۔ جو شیعہ عالم نے ایک تقریر کی، وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو، وہ خود آ کے کھڑی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے، وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ کے نکال دیا، تو یہ سنت کہاں سے؟ ڈانٹ کے نہیں، وہ اس طرح نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے، آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو، اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے۔ تو الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے، اور ادھر کہہ رہے ہیں آپ نے ڈانٹا ہے، 2 دفعہ کہہ رہے ہیں، اور ادھر کسی اور کا حوالہ آیا ہے کہ اس نے کہا کہ ڈانٹا، تو کہتے ہیں ڈانٹ کے نہیں بلکہ آپ ناراض ہوئے ہیں، اور ناراض اس لیے ہوئے ہیں، وہ بات انہوں نے آگے، وہ تو بات صحیح ہے کہ آپ اس لیے انہیں منع کر رہے تھے کہ کہیں ان پر فرض نہ ہو جائے۔ بتانا صرف یہی مقصود تھا کہ صرف 2 منٹ کے فاصلے پہ پہلے کہتے ہیں کہ ڈانٹا ہے، ڈانٹا ہے، پھر کہتے ہیں ڈانٹ کے نہیں، بالکل یہ صحیح بات نہیں ہے، ایسے نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک نقطہ محرم سے مجرم بنا دیتا ہے۔ مرزا صاحب آپ تو نقطہ کیا، حروف کیا، کلمات کیا، اور آیتیں کیا، حدیثیں کیا، کتابیں کیا، سب کچھ برباد کیے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ کو یہ ڈر نہیں آتا کہ آپ محرم سے مجرم بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔